बाप गरीब भी हो ना तो बेटी आ जाए ना मांगने, हम तो देहाती लोग हैं पंजाब के रहने वाले, तो भाई बेटी आ गई है घर में, वैसे किसी की बेटी को सुलह करने आ जाती तो कहते सन हम धी आ गई है तो अगों की करिए, अब इससे आगे किधर जाएं। बेटी किसी भी बाप की हो ना, गरीब बाप की भी, तो आके कहना अब्बा जी को 10-15 लाख की जरूरत पड़ गई है, तो बाप कहता बिक जाना है पर बेटी की बात पूरी करनी है। तवज्जो है मेरी बात पर। और अगर बेटी हो इमामुल अंबिया की, अल्लाह के खजानों के मालिक रसूल, सुनो मुसलमानों, ये भी फिक्र हुसैन है। हजरत पीर साहब ने बड़ा इनफिरादी मौजू चुना है, गौर करें बात पर। नबी पाक की शहजादी आई, सही बुखारी की हदीस है, शहजादी, और शहजादी वो जो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है। इधर देखना, बेटी रहती है ना परदेश में, तो उसके सर दर्द का पता बाप को चल जाए ना, माँ को, कि उसको वहां सर दर्द है, तो यहाँ बूढ़ा बाप और माँ सारी रात सोते नहीं। और अगर बेटी की कोई जख्म देख ले, सुनो, हम सब रोना रोते हैं, बेटियां बड़ी दुखी हैं, पर कोई इतना गरीब है जिसकी बेटी इतना काम करती हो कि हाथों पे छाले पड़ जाएं? है कोई? पर सही बुखारी देखो ना, सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सैयदा फातिमा ने छाले दिखाए, आके छाले दिखाए, और आप फरमाती है मैं भी रो पड़ी। और नबी करीम ने ना यूं गर्दन मुबारक झुकाई और यूं आंसू हुजूर ने पूंछ के ना तो दामन में छुपा लिए, अर्ज करने लगी हुजूर चक्की भी पीसती हूँ, झाड़ू भी देती हूँ, आटा भी गूंथती हूँ। और इमाम हसन और हुसैन के दरमियान पूरे साल का फर्क नहीं था, 11 माह का फर्क था। बच्चे भी संभालती हूँ। सोनिया, अली ने कहा है कि आपके पास खादम आए हैं, कनीजें आई हैं, अगर एक कनीज मिल जाए ना तो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाएगी। और मौला अली ने कहा है, इनके कहने पे आई हूँ। बताओ, कोई बाप भी खाली नहीं भेजता, और वो रसूल जिनके दरवाजे से खाली गया ही कोई नहीं। लेकिन मेरे नबी करीम ने पता क्या फरमाया? सुनो, हकीकतों का सफर करो, हकीकतों का, असल की तरफ आओ। रसूल कायनात ने क्या फरमाया? महबूब फरमाने लगे, फातिमा मैं तुझे खाली नहीं लौटाता बेटे, 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर, अल्लाह तुझे गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। गोया हुजूर ने फरमा दिया ये सारे काम कर, लेकिन बेटे चक्की तू नहीं पीसनी, आटा तू नहीं गूंदना है, घर का काम। इतनी बड़ी शहजादी अगर झाड़ू दे सकती है तो तेरी मेरी शहजादी क्यों नहीं दे सकती? रोज दामाद को कटहरे में खड़ा किया हुआ है, रोज कि तू खर्चा नहीं देता। बस करो, हकीकत का सफर करो। अगर खवातीन फर्मा बरदार हो जाएं, माएँ बहनें अपने खामद का इकराम करने लग जाएं, और ये सबक जाके बीवियों को ना देना, ये सबक बेटी को पढ़ाना, ये बहन को पढ़ाने वाला सबक है, उस पर जल्दी असर होगा। और फिर मजे की बात, फाका बड़ा है। एक दिन ना अल्लामा सफूरी कहते, एक दिन सैयदा फातिमा ने कहा हजरत अली से, ये नहीं कहा कि जहां से मर्दी कमा के लाओ, मेरे तो खर्चे आप नहीं पूरे करने हैं ना, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाने लगी अली एक चरखा नहीं ला देते? इमाम हसन कहते हमारे यहाँ ना जी लोग बाकी सारे कामों के लिए तंदुरुस्त होते हैं, नमाज के वक्त थक जाते हैं, बड़े थके होते हैं, और खवातीन तो कहती हैं काम ही बड़ा है। इमाम हसन फरमाते हैं मेरी वालदा सारा दिन काम करती थी, लेकिन जब रात दुनिया सो जाती तो मुस्तफ़ा करीम की शहजादी मुसल्ला बिछा लेती थी, कोई थकावट जैसे कभी आई नहीं। देखो घर कैसे बनता है, हुजूर ने अहले बैत को कैसे तरतीब दिया। एक दिन हजरत फातिमा अर्ज करने लगी मौला अली से, फरमाती हैं अली एक चरखा ला दो, थोड़ा काट लूंगी, सूत बना लिया करूंगी, आपका थोड़ा हाथ बटाऊंगी। हजरत अली कहने लगे तुझे वक्त कब मिलता है? कबा मैं निकाल लूंगी। शेर खुदा फरमाते हैं 7 दिन सैयदा ने चरखा चलाया। अल्लाह करे आपको मैं समझाऊं कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। अल्लाह करे कि मैं समझाऊं, ये तकरीर नहीं कर रहा, पता नहीं किसकी बात कर रहा हूं, आप समझें। ये वो खातून है जिनका नाम भी लोग वुजू करके लेते हैं, और जिनका नाम लेते आंखें खुद ब खुद झुक जाती हैं, सलूट करने को दिल करता है। और सुबह कयामत महबूब ने फरमाया ऐलान होगा, वली नबी गौस कुतुब अब्दाल गर्दनें झुकाएं, आंखें बंद करें,
اس لیے کہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ بھائی سنو اور یاد رکھو، حضرت فاطمہ نے 7 دن چرخا سود بنایا، اور جب وہ مولا علی کو پیش کیا نا، حضرت علی کہتے ہیں بازار میں بیچ کے آیا تو 6 دینار کا بکا۔ حضرت فاطمہ نے ایک چھوٹی سی لسٹ دی کہ یہ سودے ہیں گھر کے، لے آؤ۔ مولا علی شیر خدا کہتا میں گیا سودا لینے، ابھی میں بازار نہیں پہنچا تھا کہ مجھے ایک فقیر مل گیا، کہنے لگا علی بڑے دروازوں پہ دستک دی ہے پر کسی نے کہا ہے کہ اس گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا مقروض ہوں، اور جس کے پیسے دینے ہیں اس نے آج کہا ہے کہ اگر آج نہ دیے تو میں گرفتار کر لوں گا، باندھ لوں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے کتنے پیسوں سے کام چلتا ہے؟ کہنے لگا 6 دینار مل جائیں تو کام چل جائے گا۔ جیب میں کتنے تھے؟ بول کے بتائیے، مانگے کتنے؟ آپ کے پاس 10 لاکھ ہو تو اللہ کے راستے میں کتنے دیتے ہو؟ لنگر میں کتنا حصہ ڈالتے ہو؟ چلیں آواز سے نہ بولو، دل سے۔ میرے پاس ایک سنگی اکثر کہتے پیر صاحب دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے، میں اللہ کے راستے میں دوں گا۔ 2 4 10 دفعہ انہوں نے کہا تو میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا یا اللہ اسے 10 کروڑ دے، یہ 9.5 کروڑ تیرے راستے میں دے دے گا۔ اس نے بھی نہیں آمین کہی، جس طرح آپ نے نہیں نہ کہی، اس نے بھی کوئی نہیں کہی۔ میں نے کہا اللہ اسے 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ۔ کہتے نہیں ٹھیک ہے دیاں گے۔ میں کہ تو کوئی نہیں دینے، اس لیے کہ تو آمین ہی نہیں کہہ رہا، حالانکہ تجھے تو 50 لاکھ کی پھر بھی بچت ہی ہو رہی تھی، لیکن دعاؤں میں بھی ہم 9.5 کروڑ دینے کو تیار۔ ناراض نہ ہونا، یہ دعویٰ ہے ہمارا۔ جس دن پتہ چل گیا نا کہ سچے ہیں کہ یا اللہ تو دے تو ہم دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہی صداقت نہیں، دعاؤں میں ہی صداقت نہیں۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور اقبال کہنے لگے تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی تو فضا ہی نہیں پیدا کر رہا بھائی۔ مولا علی کہتے ہیں 6 مانگے تو میں نے 6 ہی نکال کے دے دیے۔ اب میرے دل میں خیال آیا کہ سیدہ کہیں گی تو کچھ نہیں، پر محنت بڑی کی تھی انہوں نے، پر چلو۔ فرماتے میں اگلی گلی میں گیا تو ایک شخص دوڑا آیا، اس کے نا اونٹ کی لگام اس نے تھامی ہوئی۔ آپ علی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میں نے اونٹ بیچنا ہے، مجھے سفر پڑ گیا تو وہ گاہک نہیں مل رہا، آپ اگر خرید لیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت علی فرمانے لگے میرے پاس تو اس وقت بظاہر پیسے نہیں ہیں۔ کہنے لگا حضور میں جانتا ہوں میں وصول کر لوں گا، آپ مہربانی کریں لے لیں، ادھار لے لیں۔ کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار کا۔ حضرت علی نے لگام تھامی، اس نے اگلی بات ہی نہیں کی، جلدی سے نکل گیا۔ مولا علی کہتے ہیں میں حیران ہوں، میں اونٹ کی لگام تھام کے اگلی گلی میں گیا تو ایک اور مل گیا۔ کہنے لگا علی بیچو گے؟ بیچو گے؟ جے تو چڑھیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تو جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے تے دو سستا ہور بپار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نو او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ اور یہ بالکل حضرت سلطان العارفین نے یہی کہا ہے، وہ کہتے ہیں کیتی ہے جان حوالے رب دے، کیتی ہے جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا، مرن تو اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا، مرن تو اگے مر گئے باہو۔ سنے بھائی، حضرت مولا علی کہتے ہیں ایک اور مل گیا۔ کہنے لگا علی اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا بیچوں گا۔ کتنے پیسے لوگے؟ فرمایا تو ہی بتا دے یار، میں تو آج کل یہ کاروبار نہیں کرتا، تو ہی بتا دے۔ کہنے لگا پہلے لگام پکڑی، پھر اوپر بیٹھا، پھر گھوم کے آیا۔ کہنے لگا میں 160 سے زیادہ نہیں دوں گا، 160 سے۔ ادھار خریدا تھا 100 کا اور نگد بھیجا 160 کا۔ اگر سارا اللہ کے راستے میں خیرات کرو تو پھر اس طرح کی برکت ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ میں نے 160 اس سے لیے تو میرے دل میں شوق تھا کہ وہ مل جائے نا جس کے پیسے دینے، تو اترے قرضہ۔ کہتے میں واپس پلٹا تو وہ بندہ بھی مل گیا۔
میں نے نا اس کو کہا میاں اپنا تو 100 پکڑ، اس نے 100 لیا۔ حضرت علی فرماتے 6 دینار کا سامان خریدا، 54 جیب میں ڈالے، گھر آیا، قربان جاؤں پاک نبی کی پاک بیٹی، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، نبی کے گھر کی ہیں، عزت نبی سے سنتے ہیں، وہ علی کے گھر کی ہیں، عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت سیدہ کو میں نے جب آ کے وہ رکھا نا تو بی بی صاحبہ نے ہاتھ باندھ دیے، کالی میری جرت نہیں، پر شہزادے کھانا کھاتے ہیں نا، تو میرے نبی نے شریعت کے اصول وضع کیے، میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ 54 دینار کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے فاطمہ تو پوچھتی ہے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کہتے میں نے بات سنائی، بات میں نے کہا جی یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، تیرے 6 دینار تو فقیر لے گیا تھا۔ میں انکار نہیں کرتا، بیوی شوہر کے حق میں بھی دعا مانگتی ہے، پر میرا تجربہ یہ ہے کہ جس طرح بھائی کے لیے مانگتی ہے نا اور جس طرح بیٹے کے لیے مانگتی ہے اس طرح ذرا شوہر کے لیے نہیں مانگتی ہے، مانگتی ہے، کیونکہ معاملہ اس طرح کا ہے نا جی، یہ رشتہ اس طرح کا ہے، یہ تعلق اس طرح کا ہے۔ آپ لاکھ روپیہ دے دینا بیگم صاحبہ کو عید پہ شاپنگ کے لیے تو وہ کہتی ہیں آپ انوکھے نہیں دیتے، سارا زمانہ ہی دیتا ہے، لیکن بہن کو 600 کا جوڑا دیا ہو نا جا کے تو سارے محلے کو بتاتی ہے بھائی بڑا اچھا ہے، ہر عید پہ آتا ہے۔ اب رشتہ ہی ایسا ہے، ہماری بہنیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں، تو یہ کیا کیا جائے، تعلق ہے نا جی۔ یہ بیٹیاں نا ماں باپ کے گھر کی خیر ہی مانگتی رہتی ہیں، خوشخبریاں بھی پہلے وہاں، دکھ بھی پہلے وہاں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو کہنے لگی علی حضور کو نہیں بتاتے جا کے، یہ اللہ نے جو اہتمام کیا، یہ مزیدار بات، یہ حضور کو نہیں بتاتے؟ تو حضرت علی کہنے لگے یہ بھی مجھے پتا تھا تو کہے گی مصطفیٰ کے پاس جاؤ، یہ بھی مجھے تجربہ تھا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھیجا، مولا علی پہنچے، علامہ صفوری نے، صاحب نظر نے لکھا ہے، کہتے ہیں مولا علی داخل ہوئے مسجد نبی میں، قدم رکھا تو شیر خدا کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت، دیکھی میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت۔ اللہ اکبر، تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فرمایا علی تم پوچھنا چاہتے ہو نا کہ تمہیں اونٹ بیچ کون گیا اور خرید کے کون لے گیا؟ فرمایا وہ جو بیچ گئے وہ میکائیل تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ جبریل امین تھے، وہ رب کریم نے بندوبست فرمایا۔ دوستو اگر میاں بیوی کا یوں پیار ہو کہ وہ اپنے خامند کا غربت میں ہاتھ بٹانا چاہے، وہ جگہ جگہ شکوے نہ کرے، بلکہ وہ کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں دکھ سکھ میں، پھر گھر بنتا ہے، پھر اس میں سکون آتا ہے، پھر اس میں طمانینت آتی ہے، پھر اس میں حسن آتا ہے، پھر اس میں وفا کا رشتہ، اور یہ وفا کا رشتہ دیکھیں نا۔